کے الیکٹرک کی جانب سے مسلسل لوڈ شیڈنگ کیے جانے کے خلاف عوام سراپا احتجاج بن گئی۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اذیت بھری زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا گیا ہے، جبکہ اس حوالے سے حکومت کی طرف سے کوئی سنوائی بھی نہیں ہو رہی۔ اس موقع پر چیف انجینئر واٹر بورڈ سلیم صدیقی کا کہنا تھا کہ کراچی کے ایک عام شہری کی حیثیت سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بجلی کے بل آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، اور انسان کے لیے بجلی کا بل ادا کرنا، اپنے اخراجات کو، بچوں کے اسکول اور اپنے ذاتی اخراجات کے بعد بجلی کا بل ایک بجلی بن کے گر جاتا ہے کسی بھی ہاؤس ہولڈ پہ۔ اس شہر کے امیر و غریب سب پر بجلی کا بل ایک مصیبت، ایک عذاب بن گیا ہے۔ اس وقت ایک طرف تو بجلی کا بل ہے اور دوسری طرف حالیہ بارشوں کے بعد سے لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ ہے۔ لوڈ شیڈنگ سے عوام اس قدر پریشان ہے، ہر علاقے میں، ہر کراچی کے کونے کونے میں جو ہے بجلی کے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے عوام کو بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ساتھ ساتھ اوپر سے ظلم یہ کہ بجلی کے بلوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب عالمی منڈی میں پوری دنیا میں تیل کی قیمت $65 سے کم کر کے وہ 40 اور اس کے بعد 20 اور 15 اور یہاں تک کہ $10 پہ آ گئی، اور اس کے بعد $50 فی بیرل یا $40 فی بیرل بجلی کے نرخوں میں، یہ پیٹرول کے، پی او ایل کے، تیل کے، ڈیزل کے نرخوں میں کمی آ گئی، جس سے کہ بجلی بنانے میں جو کام آتی ہیں، تو پھر بجلی کی قیمتیں تو آدھی ہو جانی چاہیے تھی۔ جب توانائی کی قیمت دنیا میں آدھی ہو گئی، جب خام تیل کی قیمت آدھی ہو گئی، تو بجلی کی قیمت جو ہے وہ آدھی ہونے کے بجائے بڑھتی چلی جا رہی ہے، قیمتوں میں اضافے پہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ کیسا عذاب ہے، یہ کیسا ظلم ہے؟ جب وزیر اعظم پاکستان ایک یقین دہانی کراتے ہیں کہ کراچی سے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی گئی، جب جس ملک میں سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ شہریوں کی داد رسی کے لیے آ گیا اور کے الیکٹرک کے ارباب اقتدار کو بلا کے انہیں تنبیہ کی اور انہیں کہا کہ اگر آپ نے اس کے بعد کوئی زیادتی کی تو آپ جو ہے جواب دہ ہوں گے، لیکن یہ کے الیکٹرک تو بس میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی مار پڑے ان پر، یہ تو کسی کی سننے کو ہی تیار نہیں ہے۔ جو ادارہ وزیر اعظم کی نہیں سنتا، جو ادارہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی نہیں سنتا، وہ ادارہ اب بچا کیا ہے؟ وہ کون اور اس کو آگے سمجھائے؟ اس وقت جو ہے شہر کے حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں، لوگ جو ہیں بجلی کے مارے بے انتہا پریشان ہیں۔ ساری فیکٹریاں کراچی کی سونا اگلتی ہوئی فیکٹریاں جو ہیں وہ بند پڑی ہیں، پروڈکشن پہ بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے۔ آج ہماری قوم کو فارن ایکسچینج ریزرو کی ضرورت ہے، ہمارے ایکسپورٹس میں اضافے کی ضرورت ہے۔ جب بجلی نہیں ہوگی اور فیکٹریاں بند رہیں گی تو پروڈکشن کیسے ہوگی؟ روزگار کیسے ملے گا؟ لوگوں سے روزگار، ملک ترقی کیسے کرے گا؟ جی ڈی پی کیسے بڑھے گا؟ تو یہ باتیں جو ہیں سمجھنا چاہیے، اور کے الیکٹرک جو ہے اس کے لیے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را اٹ از ہائی ٹائم ناؤ، انف از انف۔ بند کرو یہ سلسلہ، بجلی کی فراہمی کو یقینی بناؤ، بجلی کی فراہمی کو یقینی بناؤ، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کرو، اس عذاب سے کراچی والوں کی جان چھڑا دو، اور بجلی کے نرخ میں اضافے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ بجلی کے بل میں کوئی اضافہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ کراچی کے لوگوں پر رحم کرو، اور کراچی، اور جبکہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں گر گئی ہیں، تو اب بجلی کے بل میں اضافے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تمام سیاسی پارٹیاں اپنا اپنا رول ادا کر رہی ہیں، لیکن جو ادارہ وزیر اعظم کی ہی نہیں مانتا، جو ادارہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی نہیں سنتا، جو کراچی کے 3 کروڑ عوام کی جو ہے عزت نہیں رکھتا، جو ان کے صارف ہیں، جو ان کو بل دیتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ پھلتے پھولتے ہیں، جب ان کی انہیں فکر نہیں ہے تو بس اب تو اللہ ہی ان سے سمجھے۔ کے الیکٹرک کی کوتاہیوں کی وجہ سے اس شہر میں بہت سی جانیں، بہت سی معصوم جانیں ضائع ہوئیں، اور ٹی وی پہ اور میڈیا میں دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اتنے افسوسناک اموات دیکھنے میں آئیں، جو معصوم بچے، معصوم لوگوں نے جان گنوائی، اور اس کے بعد کیس چلا۔ دیکھیے قسم پرسی کا یہ عالم ہے کہ 1 سال سے زیادہ ہو گیا، جو پچھلے سال بارش میں امواتیں ہوئی اور جو اس سال بارش میں امواتیں ہوئی، آج تک اس کا کمپنسیشن کسی غریب کو نہیں ملا۔ بس اب اس کے بارے میں اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ کراچی کی عوام داد رسی کے لیے بس اب اللہ ہی کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اس ملک میں، اس شہر میں شاید اگر کوئی ہے، کوئی ہماری آواز سن رہا ہے تو آئے اور کراچی کے
ان مرحومین کی، ان شہیدوں کا جن کی جانیں کے الیکٹرک کی وجہ سے چلی گئی، ان کی داد رسی کرے، ان کو کمپنسیشن دلائے، اور کراچی کے لوگوں کی جان چھوڑ دو، لوڈ شیڈنگ کو ختم کرو، اس عذاب سے شہر کو چھٹکارا دلاؤ، خدا را اب بھی ہماری آواز سن لو ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ کہ الیکٹرک کو نوازنے والے اور عوام کو لوٹنے والے ہمارے ملک کے موجودہ حکمرانوں کی ملی بھگت ہے، جو کہ غریب کو غریب اور امیر کو امیر تر بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ ندیم صدیقی، M7 نیوز، کراچی۔